السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا جو ریاض الجنہ کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ اس وقت گیٹ نمبر 326 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے ہم انٹر ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ خوبصورت جو چھتریاں کھلنے کا منظر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صبح کے ٹائم جیسے جیسے روشنی شروع ہو جاتی ہے فجر کے بعد، تو یہ چھتریاں دیکھیں ایسے کر کے کھل جاتی ہیں، اور پورے صحن میں بہت دھوپ سے بچنے کے لیے یہ چھتریاں نصب کی گئی ہیں۔ تو ان کا بہت ہی خوبصورت، یہ دیکھیں جیسے کھلتی ہیں آہستہ آہستہ، تو پورا صحن جو ہے مسجد نبوی کا کورڈ ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ گرمی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سعودیہ میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے۔ تقریباً جیسے اب ہم نے ٹریول کیا تھا اگست میں، تو اس وقت کافی کیونکہ ہیومڈ ہوتا ہے اور گرمی بھی بہت تھی، آلموسٹ میرا خیال ہے 42-43 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا، تو فیلز لائک تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہوگا۔ تو یہ چھتریوں کی وجہ سے بڑا اچھا وہ ایک پورا صحن کورڈ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بھی آب زمزم کے بہت زیادہ کولرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ پانی ڈال کے جو ہے گھر میں بھی اپنے لے جاتے ہیں، اپنے ہوٹلز میں لے جاتے ہیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر بھی وہ آب زمزم پی سکیں۔ تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے یہ بھی بڑا ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہ دیکھ کے بھی بڑا دل خوش ہوا کہ ماشاءاللہ ہماری آنکھوں کو بھی یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دیکھنا نصیب کیا۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مسجد نبوی میں ویسے تو ساری مسجد ہی ایک مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ نور نہ ہو۔ یہاں پہ تو ہر مسجد ہی مسجد کا ہر ایریا جو ہے بے شک افضل سے بھی افضل ہے، افضل ترین ہے۔ لیکن جو مسجد نبوی کے اندر جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو کہ ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا رستہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور قیامت کے روز میرا ممبر حوض کوثر پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ رستہ ہے جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے وہاں سے لے کر تو آپ کا ممبر جہاں پر آپ تشریف فرماتے تھے اور جہاں پہ آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہاں کے درمیان کا جو رستہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے گرین کلر کا کارپیٹ ہوتا تھا، کیونکہ باقی مسجد میں ریڈ ہوتا تھا تو یہاں پہ گرین ہوتا تھا کارپیٹ، لیکن اب ساری مسجد میں انہوں نے گرین ہی کارپیٹ بچھا دیا ہے۔ تو ریاض الجنہ میں بھی جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو گرین ہی کلر کا کارپیٹ ہے۔ تو اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ ان کے پلرز ریاض الجنہ کے دوسری مسجد کے پلر سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اور ریاض الجنہ میں آپ یقین کریں کہ نماز پڑھنے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے جنت میں نماز ادا کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ہر مسلمان کے لیے جس کو کہ یہ موقع مل سکے کہ وہ جنت میں نماز پڑھے۔ اور جب ہمیں اس کے لیے ہمیں اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، نسوک ایپ کے ذریعے آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ مسجد میں جا سکتے ہیں ریاض الجنہ۔ اور یہ دیکھیں جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ریاض الجنہ کا منظر ہے۔ یہ پلرز ہیں جن کے اوپر گرین کلر کی کچھ پلیٹس لگی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی ابھی۔ اور یہ سائڈ پہ جو آپ کو گرین وال نظر آ رہی ہے، اس دیوار کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آپ کا روضہ مبارک ہے۔ تو اور یہ جو جگہ ہے جہاں پر میں اس وقت کھڑی ہوں اور یہ خواتین ہیں سب، یہ ریاض الجنہ ہے بیسیکلی۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، انسان کو اپنی قسمت پہ کتنا فخر کرنا چاہیے کہ اس نے وہ جگہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ جنت کا ایک باغ ہے، وہاں پر موقع مل جائے نفل پڑھنے کا۔ آپ کو یہ پلر نظر آ رہے ہیں، اس پہ گولڈن فلاورز بنے ہوئے ہیں اور ایسے گولڈن لائنز ہیں، یہ ریاض الجنہ کے پلرز ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں سے آپ یہ والے پلر جو ہیں دوسری مسجد کے دوسرے پلر سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ اوپر چھت کا دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے۔ تو ریاض الجنہ میں جس کو موقع ملے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے، اور جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں اپنے لیے سب کے لیے مانگیں۔ تو یہاں کا جو ہے ایکسپیرینس تھا تو انسان کے لیے لفظوں میں بیان کرنا بالکل ممکن نہیں ہے کیوں۔ اور ریاض الجنہ کی میں جو ایک کہتے ہیں کہ جو بہت ایک مبارک مقام ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ریاض الجنہ میں ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ نفل پڑھنے کی اور نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ وہاں پر قرآن اندازی کریں۔ اس کو کہتے ہیں ستون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے وہ۔ اور وہ ستون کے اوپر جو ہے وہ گرین کلر کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، ابھی میں آپ کو جیسے دکھاؤں گی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دیوار جس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے،
یہ والے پلرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ گولڈن فلاورز اس پہ بنے ہوئے ہیں اور لائنز لگی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ یہ سارا ایریا جو ہے انہوں نے پیچھے سے کور کیا ہوا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کچھ ایریا عورتوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو گیٹ نمبر 37 سے انٹر ہونا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ٹائم جو ہے موسٹلی عشاء کے بعد کا ہے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہ بالکل اس کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جو اس ستون ہے استوانِ عائشہ وہ موجود ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو جیسے میں نے بتایا اس کی بہت فضیلت ہے. اور اس کے بعد پھر سائیڈ پہ استوانِ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ایک اور پلر ہے، ستون ہے، جس کو کہ کہا جاتا ہے ستون توبہ، یعنی استوانۂ توبہ. پھر اس کے بعد سائڈ پر ایک ہی دیوار کے ساتھ 3 ستون ہیں، ان کے بھی ڈفرینٹ ایک ان کی امپورٹنس ہے. ایک ستون ایسا ہے جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ وفود آتے تھے تو آپ ان سے وہاں پر بیٹھ کر ملاقات فرمایا کرتے تھے. اور پھر یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ہے استوانِ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے. اس پہ گرین کلر کی پلیٹ لگی ہے، اور اس کے ساتھ ہے وہ استوانِ توبہ جس پہ پنکھا آپ کو نظر آ رہا ہے سائڈ سے، وہ ہے. اور یہ ریاض الجنہ کا منظر ہے، سبحان اللہ. اور یہ گرین جو دیوار ہے اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت گولڈن کلر کا کام ہوا ہوا ہے، اور اتنا کوئی خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے، انسان اپنی فیلنگز پہ قابو نہیں رکھ سکتا. اور جیسے ہی ہم وہاں سے باہر نکلے گیٹ نمبر 37 سے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے بعد، الحمدللہ بہت ٹائم تھا کیونکہ میرے پاس عشاء کی نماز کا بھی کچھ رہتی تھی، وہ بھی میں نے وہیں پر پڑھ لی الحمدللہ، اور نوافل بھی الحمدللہ جی بھر کر پڑھ لیے، بہت زیادہ ٹائم تھا. اس کے بعد جب ہم 37 نمبر ڈور سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل ساتھ ہی گنبد خضرا ہے، گرین کلر کا جو گنبد ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا کہ اتنا کلوز کبھی میں دیکھ سکتی ہوں. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہاں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزے کی حاضری نصیب فرمائے. تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت منظر. تو یہاں پہ تو بس انسان ایک دفعہ آ جائے تو اس کا دل چاہتا ہے بار بار یہاں پر تشریف لائیں، بار بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آئیں، پیش ہوں، اور آپ پر درود و سلام پیش کریں. تو یہ ریاض الجنہ کا جو تھا ایک ایکسپیرینس، وہ تو مطلب انبیلیویبل تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسے ہم، کیونکہ جب وہ ایپ کے ذریعے جب وہ ٹائم ہوتا ہے اور جب وہ ڈور اوپن کرتے ہیں تو خواتین ایسے بھاگتی ہوئی جاتی ہیں وہاں پہ. تو میں نے کہا مجھے اچانک خیال ہے کہ اللہ کرے قیامت کے روز بھی ہم لوگ عورتیں اسی طرح، جتنے بھی مسلمان ہیں اسی طرح سے بھاگتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں جیسے اس ٹائم بھاگ کے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہی ہے جہاں پر ابھی ہم نے ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو یہ دیکھیں مارکیٹس دکھا رہی ہوں. جب وہاں سے ہم نماز کے بعد اور نوافل کے بعد فارغ ہوئے تو ہم باہر کھانے کے لیے جب نکلے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے مارکیٹس انہوں نے بلڈ کی ہوئی ہیں، اور جو شاپس ہیں وہاں پہ ہر طرح کا فوڈ اویلیبل ہے. جیسے ملیشین جو تھا ہوٹل وہ الگ تھا، اس کے بعد چائنیز فوڈ بھی الگ تھا، اس کے بعد پاکستانی فوڈ اویلیبل تھا، اس کے بعد انڈین فوڈ اویلیبل تھا، پھر بنگلہ دیش کے ریسٹورنٹس تھے بہت سارے. تو ہر طرح کا یہاں پہ جو ہے آپ کو جو بھی جس قسم کا بھی کھانا کھانا ہے آپ کو اویلیبل ہے. اس کے بعد ڈیزرٹس کی شاپ بھی بہت زیادہ تھی، تو ہم نے یہاں سے کھانا کھایا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں بلو کلر کی انہوں نے ونڈوز پہ پینٹ کیا ہوا، تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے یہ سب بھی نا. تو بہت ہی اچھا، مطلب میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں نا، مدینہ میں سب کچھ چیزیں نئی نئی سی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد ہم جب وہاں سے نکلے تو ہمیں اصل میں جانا تھا عمرے کے لیے مکہ. تو مکہ جانے کے لیے مدینہ پاک سے جب آپ مکہ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں تو آپ کو احرام باندھنا ہوتا ہے رستے میں. اور وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد ذوالحلیفہ کے نام سے. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت، یہاں پہ یہ ٹریز اتنے اچھے لگ رہے تھے نا مجھے، تو مطلب جیسے بہت ہی ایک عرب، وہ آپ پاسٹ میں چلے گئے ہیں، اور اس وقت کے جیسے زمانے میں زیادہ ٹریز ہوتے تھے نا اس طرح سے، بڑے ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے. تو یہاں پہ دیکھیں کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں احرام میں، بہت سارے لوگ. تو جن لوگوں نے پھر عمرہ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں سے احرام باندھ کر، یعنی کہ یہ میقات شروع ہو جاتا ہے یہاں سے احرام باندھ کر، تو پھر وہ مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں جب آپ نے مدینہ پاک سے مکہ جانا ہوتا ہے عمرہ کرنے کے لیے. تو ہماری فلائٹ ایسی تھی کہ ہمارے پاس ایک دن تھا بیچ میں کہ ہم مدینہ پاک سے مکہ جائیں، اور ایک دن ہمارے پاس اویلیبل تھا، اس میں ہم عمرہ کر کے تو پھر ہم نے وہاں سے جدہ ایئرپورٹ پہ جانا تھا پاکستان کی فلائٹ کے لیے. تو ہم نے وہاں سے احرام باندھا اور نفل پڑھے، دعائیں کی. اور وہ سفر تھوڑا سا پریشان اس لیے تھا کیونکہ دل میں یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ اب ہم مدینہ پاک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بہرحال
کیا زندگی کے ساتھ یہ سب چیزیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوبارہ بلائیں گے. تو جب ہم یہاں سے پھر احرام باندھ کے پھر ہم اپنے ہوٹل پہنچے تو یہ ہمارے پاس مکہ ہوٹل جو تھا، مکہ ہوٹل اینڈ ٹاورز، وہاں پہ ہمارا ایک لاسٹ ڈے تھا. وہاں کی میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہی ہوں. بہت ہی خوبصورت ہے ہوٹل، بہت ہی زبردست ہوٹل تھا. اچھا یہ ہوٹل بھی آپ سمجھ لیں جیسے حرم میں ہی ہے بالکل، کیونکہ یہاں سے بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو فوراً ہی سامنے جو ہے حرم کا صحن ہے، مسجد یہ خانہ کعبہ کا صحن ہے سبحان اللہ سے. تو مطلب یہاں سے بھی بالکل نا، یہ بھی کافی بڑا ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے. اور اس میں جو ایلیویٹرز مجھے بڑی اچھی لگی ہیں، اور ان کی لائٹنگ کا سسٹم جو تھا بہت ہی زبردست سپر تھا، بہت اچھا. تو یہاں پہ ہمارا لاسٹ ڈے یہاں پہ اسٹے تھا. اس کے بعد یہ ہوٹل بھی آپ جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی، پلمن زمزم جو ہوٹل ہے اس کے ساتھ ہی ہے بالکل. تو یعنی کہ اس کے یہ ہے آئی تھنک سو رائٹ سائڈ پہ. تو یہاں سے دیکھیں، یہاں سے ہم باہر کی طرف جیسے جا رہے ہیں، ہم نے یہاں سے نیچے سٹیپس کے ساتھ اتر کے تو پھر ہم سامنے مال آ جاتا ہے. اور مال کے بیچ میں سے ہم جب گزر کے جاتے ہیں تو آگے ہمارے پاس حرم کا صحن آ جاتا ہے. تو یہ ہوٹل ایکسپلور کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ صرف ایک لاسٹ ڈے تھا ہمارے پاس. تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم زیادہ دیر یہاں پہ مطلب ٹائم اسپینڈ کر سکتے. اور کیونکہ ہماری فلائٹ تھی نیکسٹ ڈے، تو ہم نے جسٹ تھوڑی سی میں نے بس کلپ بنا لیا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں ایک ماحول کتنا اچھا ہے، سب لوگ خواتین جیسے زیادہ تر میں نے ملیشین اور انڈونیشیا کے لوگ دیکھے ہیں، جو کہ بہت ہی مطلب میں کہتی ہوں دیندار ہوتی ہیں خواتین اور لوگ. بہت رش تھا ان کا، پورے ان کے جہاز جیسے دیکھیں عمرے کے لیے آتے ہیں لوگ. تو بہت ہی اچھا ایک لگتا ہے، سب یونٹی، اور سب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سب لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہیلپ فل سے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ہوٹل کی لابی ہے. یہاں سے ہم نکل کے تو باہر مال میں جاتے ہیں، اور پھر مال میں سے اگر آپ نے کچھ سٹورز ایسے ہیں جہاں پہ پرفیومز اور وہ سب چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ نے خریدنی ہیں تو آپ وہ خرید سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ کلپ میں نے بنایا تھا، یہ ایلیویٹرز ہیں. اور یہاں پہ لائٹنگ کا اور یہ شینڈلیئرز اور یہ بڑا اچھا انہوں نے زبردست قسم کا سسٹم بنایا ہوا تھا. اور فلورنگ بہت اچھی تھی، والز پہ بڑا خوبصورت، مطلب زبردست مزہ آ جاتا ہے یہاں پہ آ کے نا. تو یہ فلاورز وغیرہ کچھ پڑے تھے، اور جیسے آپ اور کچھ فریش جوسز وغیرہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، سرو کیے ہوئے تھے. پھر یہ دیکھیں جی، یہ جیسے ہم اوپر آپ کو بتا رہی ہوں اپنا روم کا جو ہے، یہاں سے ہم جب ایلیویٹر سے اوپر آئے ہیں، ہمارا آئی گیس 23rd فلور تھا میرا خیال ہے، یا 27th، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. تو وہ ہم اس پہ آئے تو یہاں پہ بھی کلینلینس کا تو مطلب 10/10. تو چلیں اب ہم آپ کو تھوڑا سا اپنا روم بھی دکھا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا روم کی انٹرنس ہے، اور انٹرنس پہ یہ جو کلازٹ انہوں نے دی ہوئی تھی اس میں سیم وہی جیسے آئرن کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ پڑی ہوئی تھی، کچھ ہینگرز وغیرہ تھے. اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں سیف بھی اویلیبل تھا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ کیبنٹس اینڈ ڈرارز وغیرہ جس میں کہ آپ اپنی کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں. تو مطلب بہت ہی کمفرٹیبل سا سب بہت روم تھا. اور یہاں پہ کافی بار بھی ہے، جیسے کہ اگر آپ نے کافی یا ٹی وغیرہ بنانی ہے تو وہ بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اچھا یہاں پہ کلرز اور یہ کلر اسکیم اور یہ سب چیزیں بڑی ہی زبردست لگ رہی تھیں مجھے، کیونکہ بلو کے ساتھ جیسے کارپیٹ کا بلو کلر ہے، فرنیچر کی بھی وہی اسکیم ہے، کرٹنز بھی ویسے ہی ہیں، اس کے علاوہ بیڈ کی جو ہیڈ بورڈ ہے وہ بھی ویسے ہی ہے. تو مطلب بڑا اچھا مجھے لگا یہ سب نا. تو بس ہمارا یہاں پہ لاسٹ ڈے تھا. اور یہ میری جائے نماز آپ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ جائے نماز میں نے یوز کی ہے تھرو آؤٹ عمرے کے دوران. تو یہ جیسے کہ یہاں کا واش روم دیکھیں آپ. تو میں نے بس آج کا ولاگ جو ہے ہمارا اتنا سا ہی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور اس کے لیے آپ کو میرے اگر اور ولاگز دیکھنے ہیں، میری کچھ اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. تو اس کے بعد پھر میں آپ کو وہ والی ویڈیوز دکھاؤں گی جو کہ ہم پھر جب پاکستان پہنچے تو اس کے بعد ہم نے وہاں پہ کیا کیا، تو وہ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ ضرور بہت جلد. تو یہ ہمارا لاسٹ ڈے تھا مکہ میں، اور دل بہت اداس تھا، بس انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں ضرور اپنے گھر کی حاضری نصیب کریں گے. تو یہ دیکھیں یہ کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے دروازے پہ لکھا ہوا، اور یہ دروازہ کھلتا ہے حرم کے اندر، ہوٹل کا دروازہ حرم کے اندر کھل رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا منظر ہے. تو بس اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں،
اور جیسے ہی آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہاں سے اب یہ جو ڈورز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں سے اب جیسے ہی اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو خانہ کعبہ بالکل سامنے نظر آتا ہے. اور یہ دیکھیں مکہ ہوٹل اینڈ ٹاورز کا باہر کا ویو. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت سا اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں جلد ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. السلام علیکم.